Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Engineer Sajid Lashari. Welcome to my YouTube channel Awareness. Today our topic is economic doldrum, economic instability और फाइनेंशियल मेल्टडाउन इन पाकिस्तान. सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के क्या काजेज़ हैं हमारे पास और उसके अलावा हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो कंट्री की है वो हमारे जो है वो डाउन होती हुई दिखाई देती है. या हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाई है. उसके पीछे मेन काजेज़ हम देखें तो इस प्रोलॉन्ग्ड और पेरेनियल जो चैलेंज है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उसके पीछे अगर हमें हिस्ट्री में जाना पड़े तो हम ये देखते हैं कि जब पार्टीशन होती है सब कॉन्टिनेंट की तो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो इनजस्टिस के तहत 750 मिलियन दिए जाते हैं आउट ऑफ 4 बिलियन के. तो इससे इकनॉमी हमारी काफ़ी वीक होती है. फिर हम देखते हैं रेफ्यूजी इश्यूज़ हैं हमारे पास और वार हुए हैं हमारे इंडिया के अगेंस्ट. तो इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी थ्रेट्स मिले और इकोनॉमी हमारी काफ़ी डाउन रही. ये तो हमारी थी हिस्ट्री कि इकोनॉमी में क्या हमें हिस्ट्री बताती है कि क्यों डाउन है. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका जो मेजर एक हर्डल है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है पाकिस्तान में. हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हम लिस्ट चेकआउट करें तो नन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड हिज 5-year टर्म. तो ये हमें इस बात की इंडिकेशन करता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो बड़ा हर्डल रही है. और इकोनॉमी से इसका क्या ताल्लुक़ है? देखें, जब रिजिम चेंज होता है तो पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और फ्रीक्वेंट रिजिम चेंज से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है. इसके अलावा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन जो है दैट इज़ नॉट या दैट हैज़ बीन नॉट सेटिस्फाइड इन पाकिस्तान. हम देखते हैं कि वार एंड टेरर में हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के अंदर. और जब वार एंड टेरर की सिचुएशन होती है, एक्सट्रीमिज़म होता है, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में कम होती है. और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 23 और 24 में 30% FDI कम हुआ है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान के अंदर. फिर हम ये देखते हैं कि जो करप्शन है, एम्बेजलमेंट है, रेड टेपिज्म है, नेपोटिज्म है और डिक्लाइन इन मेरिटोक्रेसी है वो हमारे कंट्री में पाई जाती है. रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं, पनामा केस का रिपोर्ट है, डाउन लीक्स का रिपोर्ट है, दुबई लीक्स का रिपोर्ट है. ब्यूरोक्रेटिक जो करप्शन है वो हमारे पास बड़ी कॉमन है. इससे जो कंट्री है दिस एम्बेजलमेंट हैज़ बीन एरोडिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी का डाउनफॉल है उसके एक मेजर रीज़न IPPs भी हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो कि पाकिस्तान में जब एनर्जी शॉर्टेज था तो हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को एम्पावर किया था कि वो एनर्जी जनरेट करें. तो वो एनर्जी तो अभी सफिशेंट है, लेकिन क्योंकि हमने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं तो उनको काफ़ी जो है हमें पैसे या मनी देने पड़ते हैं जो कि एक्सचेकर पे एक बड़ा बर्डन है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का एक थ्रेट है कंटेम्प्रेरी एरा में, पर्टिकुलरली इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, दैट हैज़ बीन causing the decline in the financial upliftment in the country. हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं पंजाब में फ्लड्स का कॉमन, सिंध और ग्रीन बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यील्ड है वो बड़ा मुतासर हुआ है. और इसकी वजह से ही नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर स्कार्सिटी भी
بڑا ایک ہرڈل ہوتی ہے ہمارے ایگریکلچر کے لیے، اور الٹیمیٹلی دیٹ ریزلٹ ان دی ڈکریز ان اکنامک ریسورسز آف پاکستان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لونز کا بہت زیادہ ایشو ہے، اور ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ کوئی $80 بلین تک پہنچ چکا ہے، اور ٹوٹل ریونیو جو جنریشن ہے اپ ٹو 60% وی ہیو ٹو پے دی لونز، یعنی جو ریونیو کا 60% حصہ ہے وہ ہمارا لون میں چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر ڈپینڈنٹ آن IMF، اور اس کے ہم ایگزامپل کوٹ کریں گے آپ کہ لاسٹ ہمارا ایگریمنٹ جو ہوا ہے ابھی 24th ایگریمنٹ ود IMF، اور یہ 37 منتھ کا ایک معاہدہ ہے، $8 بلین کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت IMF سے ہم نے لیے ہیں، اور 24 نمبر شو کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ابھی کی نہیں ہے، دیٹ مینس ہیز بین ایمرجڈ سنس اٹس انڈیپینڈنس۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سرکولر ڈیپٹ ہمارے پاس ایک بڑا جو ہے میجر کاز ہے ان اکنامک اسٹیبلٹی کا۔ سرکولر ڈیپٹ میں کیا ہوتا ہے، دو قسم کے جو ہیں کمپنیز ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جینکو جنریٹنگ کمپنیز جو کہ انرجی وغیرہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ہے ڈیسکو یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز، یعنی انرجی جنریٹ ہوئی اور وہ کیا کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو انرجی جنریشن کے اندر بھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہے، ایمبیزلمنٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ لائن ریسورسز ہیں، تھیفٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کم ہوتی ہے، اور پیسے کم جنریٹ ہوتے ہیں جو ہم جنریٹنگ کمپنیز کو دیں، الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ایک جنریٹنگ کمپنی 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے تو آپ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو 5000 میگا واٹ بجلی کے پیسے ہی دینے پڑیں گے، اس سے کوئی کام نہیں ہے اسٹیٹ کا کہ تھیفٹ ہو رہا ہے یا جو ہے آپ کے ایمبیزلمنٹ ہے، کیونکہ آپ کی ایگریمنٹ ہے، اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیرو ٹیکس بیس ہے، جو ٹیکس کلیکشن ہے ہمارے پاس وہ 12,900 جو ہے بلین تھی لاسٹ ٹائم، تو وہ ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے ہمارے پاس، ٹیکس ایویڈنس بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، FBR میں اسٹرکچرل ریفارمز کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں ٹیکس کو وائڈ کرنا پڑے گا، دو کہ جو ٹیکس ریفارمز ہمارے پاس in the pipeline hai, but this is also one of the major obstacles in the economic prosperity of Pakistan۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پالیسیز ہیں اکنامک ریلیٹڈ دیٹ از ناٹ ٹینجیبل اور دیٹ از ناٹ سفیشینٹ ٹو اپ ٹو دا مارک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وی ہیو گریٹر امپورٹس رادر دین ایکسپورٹس، تو ہمیں ایکسپورٹس کی تعداد بڑھانی پڑے گی۔ ہمارا جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ بڑا ڈیمیجڈ ہے ہمارے پاس، اس کو ریہیبلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے پریگمیٹک میئرز ہیں، ہولسٹک پالیسیز ہیں دیٹ مے بی ہیلپ فل ٹو اسٹرینتھننگ دا فائنینشیل کنڈیشن آف پاکستان۔ تو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں۔ تو ہم اگر کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو SIFC جو ہے نا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنایا گیا ہے، جس میں 1 ونڈو سولوشن ہے، دیٹ از اے گڈ اسٹیپ اینڈ دیٹ ول بوسٹ پاکستان's اکانومی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ CPEC فیز 2 کے اندر جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور ریمیننگ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی ہے، انرجی پروجیکٹس ہیں، وہ بڑا اپلفٹ کرنے میں مدد دیں گی۔ نیکسٹ ہم پریگمیٹک میئرس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے لیا گیا ہے، جس سے ہم ایگریکلچر سیکٹر جو ہے ہمارا جو نان رینیبل انرجی پہ ڈپینڈ کرتا تھا وہ ابھی شفٹ ہوگا رینیبل انرجی کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اینڈ آف کرپشن، ایمبیزلمنٹ ہمیں ختم کرنی ہوگی ملک میں۔ پولیٹیکل پولرائزیشن کا اینڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک کی رول پلے کرتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اکنامی کو اپلفٹ کرنے میں، تو پولیٹیکل پولرائزیشن مسٹ بی اینڈیڈ ان دس کنٹری
for the prosperity of the people and the economic upliftment. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کنٹری کے اندر. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس تب ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس فیزیبل ایزی اپرچونیٹیز موجود ہوں انویسٹمنٹ کی. فورن ڈائریکٹ جو ہے فارنرز آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, جیسا کہ SIFC میں بڑا اچھا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. بٹ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی سچویشن کا سیٹسفائی ہونا مینڈیٹری ہے, کمپلسری ہے, پری ریکوزٹ ہے. کیونکہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے ملک میں آ کے جو ہے انویسٹ کرتا ہے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بڑا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ریجمز جو فریکوینٹ چینج ہوتے ہیں اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس پرائرٹائز دینا پڑے گا کنٹری کو. کنٹری فرسٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے, پیٹریوٹزم ہمارے پاس ہونا چاہیے, کرسمیٹک لیڈرشپ ہونی چاہیے ہمارے پاس, ویژنری لیڈرشپ کی ہمارے پاس بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایجوکیشنل سیکٹر میں ریفارمز کی ضرورت ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایڈپٹیشن ہمیں کرنی چاہیے اور ریزیلینس میتھڈ کی طرف ہمیں جانا چاہیے کلائمیٹ چینج کی, تاکہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمارے پاس نقصانات ہوتے ہیں, ڈیمیجز ہوتے ہیں, ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. تو یہ کچھ پریگمیٹک میئرز تھے جو اکنامک اپلفٹ میں ہمیں مدد دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا بریف تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کے کیا کیا کازز ہیں, اور یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ بڑے لانگ عرصے سے چل رہا ہے. ہم 24 جو ہے پیکج ابھی ہم نے لیا ہے IMF سے 37 منتھ کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کو اسٹرینتھننگ کرنے کے لیے گرین پاکستان انیشیٹو, SIFC جیسے فورم بنائے گئے ہیں. اسی طرح FBR میں جو ہے اسٹرکچر ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے پاس. کرپشن کو اینڈ کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد ہم ایک پراسپر کنٹری بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دس از آل اباؤٹ اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان. انشاءاللہ I will come back with another topic, with another video. سبسکرائب کریں اور چینل کو آپ فارورڈ کریں اپنے دوستوں میں, نئے اسپیرنٹس کے ساتھ. انشاءاللہ you will learn a lot from this channel. Thank you so much. اللہ حافظ.